وہاں پہ ایک اور بھی جو چیز ہے وہ سامنے آتی ہے، تو وہ دیٹس بٹ آف اے کانٹرڈکشن سارٹ آف آپ کی اسٹیٹمنٹس میں. وہ سب یہ کہ جس طرح آپ سسٹم کے اوپر سسٹم کو آپ کر رہے ہیں، ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، لیکن فرام دیٹ سیم سسٹم یو وانٹ کہ پارلیمنٹ کے تھرو بل آئے اور یو آر پوٹنگ اے ویٹ آن دیٹ. تو مطلب یہ دونوں چیزیں کس طرح ایک ساتھ؟ اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا. میں ڈیموکریسی کو ابھی آپ کو بتایا، میں اس کو تو حلال ہی نہیں مانتا، کیونکہ یہ جو جس آیت کے اوپر یہ ڈیموکریسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ امرہم شورا بینہم کی جو آیت ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، امرہم شورا بینہم کی وجہ سے وہ جو شورا کا لفظ ہے، اس شورا کے اندر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ نے ہر ایرے غیرے کو شورا میں نہیں انٹر کیا. ہم نے 25 کروڑ بندوں کی شورا بنا دی، تو شورا کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. کسی لوکل گاؤں میں نا جرگا بنتا ہے نا، تو ہر بندے کو جرگے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ادھر بھی کوالیفائڈ لوگ جرگے میں بیٹھتے ہیں، وہ شورا بنتے ہیں. عام تھے یا معاشرتی مسائل کے اوپر بھی. ہم نے دینی اور سیاسی مسائل کے اوپر اپنے تمام تر لوگوں کو شورا میں ڈال دیا. یہ اصول جو ہے نا، یہ یہاں پہ یہ ٹوٹا. اب آپ کا یہ سوال ہے نا کہ میں تو یہ مانتا نہیں اور پھر بھی انہی کو پوش کر رہا ہوں، تو پھر میں کیا کروں؟ میں بے وقوف تو نہیں ہوں. یہ لوگ تو مانتے ہیں نا. اگر یہ سارے کے سارے کرسچن ہوتے، ایتھیسٹ ہوتے، کرسچن چھوڑیں وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، کسی کا نام پیٹر ہوتا، کسی کا نام جان ہوتا، کسی کا نام لاک ہوتا، کسی کا نام جو بھی ہوتا، جو بھی ایتھیسٹ کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے. تب بھی میں نے انہی لوگوں سے اس لیے کہنا تھا کہ بھائی ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کر کے نیا سسٹم لانے میں 50 سال 30 سال 20 سال لگنے ہیں. اس وقت فلسطین کا کیس چل رہا ہے. اس وقت مسٹر پیٹر جوہنسن، مسٹر فرینک البرٹسن، آپ لوگوں کو اگلے 5 سال کے الیکشن میں ووٹ چاہیے. آپ تو مانتے ہیں سسٹم کو، تو آپ ان ووٹوں کے پیچھے جس لالچ میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو ڈر ہے کہ اگلی دفعہ یہ سیٹ نہیں ملے گی، اس ڈر کو پلے کرنا اس وقت کی مسلم اسٹریٹجی ہونی ضروری ہے. اس لیے عوام کو پریشر بلڈ کر کے ان سے اگلی سیٹ کی لالچ میں بل پاس کروانا ہے. بات سمجھ گئے؟ میں ایتھسٹ ہو یا مسلمان ہو، میں تو اس سسٹم کو نہیں مانتا ہوں، مگر میرے نام ماننے سے سسٹم خود ہی تو نہیں غائب ہو جاتا نا. جو چیز ہے وہ تو ہے، جو چیز غلط ہے مگر ہے، اس کو میں آنکھیں بند کر تو نہیں ٹھیک کر لوں گا. So till we get the final product, whatever product that we have, which is called the parliament system, or the whatever this thing called democracy, اسی کے تھرو فوجوں نے جاننا ہے نا. ساحل دین میں کہنے پہ کامن سینس کی آرگیومنٹ سے چیف آرمی اسٹاف کو خیال تو نہیں آنا کہ ساحل بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کیوں نہ ہم چلے جائیں. ایسے تو نہیں ہوگا. یا میرے دل میں خیال بات ڈال دی ہے ساحل میاں نے، تو میرا ضمیر اب ملامت کر رہا ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں گا. وہ خود بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، چیف آرمی اسٹاف بھی کرنا چاہے بھی تو. اوکے، سو جب پارلیمنٹ جب بل پاس کرتا ہے نا، تو ایون دا چیف آرمی اسٹاف ہیز اے بارگننگ چپ ان فرنٹ آف ہو، ان فرنٹ آف امریکہ، ان فرنٹ آف آل ادر پیپل ہو وی او منی ٹو. بارگننگ چپ چاہیے اس وقت. بڑی گیم کا مطلب دیکھیں اس وقت لینڈسکیپ پہ ورلڈ ویو میں چل کیا رہا ہے. what is going on inside this region. پاکستان کو کوالیفائی کرنے کے لیے ٹو بی اے پلیئر آف دس گیم ایک بہت بڑی چپ چاہیے، اور 25 کروڑ کی بہت بڑی چپ ہے ہمارے پاس کہ پریشر بن گیا اور بل پاس ہونے لگا ہے. جیسے ہی یہ بل پاس ہونے لگے گا، ٹو پرونگ اپروچ سے دونوں چیزیں ون ون میں آتی ہیں. ایک، امریکہ کے بہت میجر قسم کے ڈسٹریکشن کریٹ ہو جانی ہے. ڈسٹریکشن کو فوکس میں لانے کے 14-15 بلین ڈالر ہیں. یہ مت پوچھے میں نے کہاں سے نکالے. خالی ڈسٹریکشن کو واپس ڈی فوکس کو فوکس میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو واپس اس فوکس میں لانے کے لیے جہاں پہ امریکہ کرنا چاہ رہا ہے. اگر ہم نے اس کا فوکس ہٹا دیا تو. دوسرا، سمجھ لیں کہ وہ فوکس نہیں کرتا اور وہ پاکستان کو پاکستان اپنی انٹری کر لیتا ہے اس بگر گیم کے اندر، کہ ہم نے بل پاس کر دیا. آل آف اے سڈن وی بیکم اے تھریٹ ٹو اسرائیل اور وٹ ایور. آل آف اے سڈن دیر 300-400 times more money to be spent by all of those forces combined, کیونکہ اب میجر فورس انٹر ہو گئی ہے ملٹری آبجیکٹیوز کے ساتھ. سمجھ گئے؟ ان کے خالی ریزروز جو ہے نا، جو اس وقت ریزرو ابھی تک ٹیپ ان نہیں ہوئے، وہ ریزروز بھی ختم ہو جانے ہیں جسٹ ٹو پریپیئر فار دس سارٹ آف تھنگ. لیٹ الون کہ اگر ہم آخری انٹر ہو جائیں اسرائیل میں. سو امریکہ کے پیسے لگوانا مقصد ہے اس جنگ میں. یہ ہماری اسٹریٹجی نمبر 1 ہے. نمبر 2 اسٹریٹجی ہے کہ بھائی پیسے لگنے کے باوجود بھی اگر لڑائی کرنی پڑی تو پھر کیا کریں. ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی پتا ہے، مرنے سے تو نہیں ڈر لگتا، مسلمان ہے، مگر بگر چیس بورڈ کے اندر سی ہاؤ ٹو پلے دس اینڈ وی ہیو دا پوٹینشیل ٹو پلے دس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ایک 9/11 ہوئی تھی، امریکہ نے کیا کیا کر دیا تھا، خرچہ جتنا بھی کیا تھا کدھر کدھر پہنچ گیا تھا، کتنا کچھ نکالا اس میں دنیا سے اس نے 9/11 کے بہانے. تو اس بہانے آپ کا سمجھ تیل نہیں نکل رہا، غزہ تیل کے لیے کر رہے ہیں سارے، ہمیں نہیں پتا.
तेल के लिए हो रहा है सारा कुछ. You need to see what's going on. वहां पर यूक्रेन लड़ाई के अंदर रशियन बॉम्बिंग से कौन कौन सी पाइपलाइंस तबाह हुई हैं, नीचे से कौन सा रिजर्व पाइपलाइन बैकअप प्लान में क्या क्या पहले से लगा हुआ था. व्हाट डू यू थिंक नेतन्याहू को गजा से क्या चाहिए? उनकी तो कोई होली लैंड नहीं है गजा. आप जरा मूसा अलैहिस्सलाम का ट्रैक चेक करें और बनी इसराइल का ट्रैक चेक करें, गजा तो आते ही नहीं उस ट्रैक के अंदर. दे वेंट थ्रू द ईस्टर्न जेरिको लाइंस, जेरिको के थ्रू गए हैं वो. और गजा का तो रिलीजियस वैल्यू भी कोई नहीं है. You think we don't know our history? We know our history. So it is very simple. We know what's going on. I mean, anybody knows what's going on. अब कैसे इस चीज को सॉल्व करना है, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है. और सही बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं है मस्जिदों से, मुझे पता है ना, मैं जो वही बता रहा हूं. ये आर्ग्यूमेंट्स पहली दफा सुने हैं तो वो क्या खाक आलिम होने जिसने ये वाले आर्ग्यूमेंट्स पहली दफा सुने. जो मैं बता रहा हूं, मैं इस्लाम के उसूल टैप इन किए मैंने. आई ट्रिगर्ड द डायरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ इस्लाम, but this is news for most of the Muslim scholars. So you think masjid is going to mobilize? नहीं, वो ज्यादा डरपोक हैं, वो ज्यादा डरपोक हैं. आप सोचें, वो सेनेटर ने और साहब ने और उनकी जोजा मोहतरमा ने मेरे जाने के फौरन बाद तरदीदी बयान दे दिए थे. You think I don't know कि बुद्ध किधर पड़ा होता है? मुझे नहीं पता है बुद्ध किधर पड़ा होता है. डर लगता है सबको. You think I don't know कि मेरे उधर जाने से सेनेटर मुश्ताक को जो हीट मिली है वो किस बात पे मिली है? You think I don't know the psychology? I am a practicing psychologist. मुझे पता है अमीर जमात इस्लामी और उसकी जो छोटी काउंसिल होती है, जो कि इनर सर्कल कहते हैं इसको, और जो बड़ी काउंसिल होती है जमात की काउंसिल होता है, उन्होंने फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स क्या किया उन्हें, और किया गया था. मैं तो देख रहा था कि कोई और बंदा लाइमलाइट में आ रहा है और मैं अभी नया अमीर बनाऊं. इट इज वेरी, इट्स अ डिटरेंट. You think I did not know that before going to डी चौक? मेरे ज़हन में नहीं चल रहा था कि नया अमीर जमात इस्लामी बना है, उसके ऊपर उसका फियर फैक्टर क्या होगा, उसकी फियर फैक्टर की मैट्रिक्स क्या होनी है. मैंने वहां जाना है, उस मैट्रिक्स में इस पूरे के पूरे इवेंट को किस तरीके से कैटलाइज किया जा सकता है. आई डिड नॉट केयर. मेरे ऑब्जेक्टिव ही नहीं थे, ना ही मैं इस गेम का प्लेयर हूं, ना मैंने इस तरह की सियासत में आना है कभी. मेरी तो सियासी ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है. यू नीड टू सी. मगर एक पूरी जमात इस्लामी एक बंदे के ऊपर सारे के सारे फौजी करिंदे छोड़ के, छोटे से छोटा चूहा भी और बड़े से बड़ा भेड़िया भी, सारे मेरे पे छोड़ दिए. कोई बात नहीं, इट्स अ विक्ट्री. मुझे तो मुसलमान तो हारता जीता है ही नहीं, मुसलमान पे खाली ट्रायम्फ कोशिश करता है. यू नो, सो मेरा तो ना इस गेम में कुछ स्टेक है कि मेरी कोई पार्टी बननी है कल, ना ही मेरा कोई किसी बंदे के साथ, कोई मेरे मामू का बेटा है, ना कोई मेरे मामू की बेटी है. मैं एज अ मुस्लिम सिस्टर उस खातून को देखा एंड आई रियली रिस्पेक्ट. कि मैं शुरू दिन से लड़कियों को कहता रहा हूं कि भाई एक्टिविज्म में आना पड़ेगा. वो खातून आई है. मैं पाकिस्तान की इस वक्त की नंबर 1 खातून उसको कह रहा हूं. मैं खुद बैठे हुए सारे दीनी लेक्चर दे रहे हैं अपनी बीवियों बेटियों को, भाई वो आ गई है, खड़ी हुई है. वो ना उसने पर्दा बीच होने दिया अपना, ना अपनी आवाज के अंदर कहीं पे रुकना चाहिए उसके, ना उसके टोन में डर है जो डिमांड कर रही है. मगर वो जमात इस्लामी के अंदर रह के, ऑफ कोर्स अपनी जमात के साथ रह के एफिलिएशन, वो जमात इस्लामी तो नहीं जन्नत दोज़ख का फैसला करने वाली ना. शी शुड हैव नोन दैट. कि एक बंदे ने आके ठीक बात किया, ललकारा है कि जमात इस्लामी में जमात का इस्लाम को नहीं पूरा कर रहे, जमात के लफ्ज को तो पूरा कर दो. तो पीटीआई वाले पूरे कर देते हैं बगैर इस्लामी लफ्ज यूज किए हुए. पूरी की पूरी पीटीआई धरने पे 6 महीने के लिए इमरान खान के लिए आ गई थी. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. मगर मुझे पता है इस बात का कि जब मेंटल क्लास लो हो ना, तो आर्ग्यूमेंट देते वक्त आप उस क्लास को फैक्टर इन करते हैं. मुझे पहले से पता था. मुझे तो मेरी जमात इस्लामी के फियर मैट्रिक्स रन हुई थी. आपके समझ रहे हैं, मुझे लोअर मेंटल क्लास की रिएक्शंस नहीं नोटिस किए होते. ऑफ कोर्स पहले से पता होते हैं. चीप रिमार्क्स, तज़हीक, ठट्ठे उड़ाना, पर्सनल कमेंट करना. और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये लोअर मेंटल क्लास, आपने नोटिस नहीं किया सीरा में, लोअर मेंटल क्लास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बात करती थी? सोचिए क्या बात करती थी. कोई किसी के ज़हन में है? हाई मेंटल क्लास आर्ग्यूमेंट करने आते थे. मिडिल जो मेंटल क्लास से वो टेक्निक्स और साजिशें लगाने शुरू हो गए थे. लोअर मेंटल क्लास क्या करती थी? तज़हीक करती थी, मजनून कहती थी, कहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है. ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा इस लोअर मेंटल क्लास ने. आप हमें मुझे छोड़ना, ये नबियों को नहीं छोड़ती ये क्लास. तो आप क्या समझ रहे हैं? ये सबसे पहले यही कहा जाता है कि साहिल मियां तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे नफ्सियाती मर्ज है. भाई मेरे नबी के बारे में ये तोहमतें लगती नहीं है, ये इल्जाम तो ये इल्जाम लेना सबसे बड़ा ऑनर है मेरे लिए. किस वजह से पाकिस्तानी सीरा नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ी इन्होंने. व्हाई डू यू थिंक सीरा इज नॉट द मोस्ट वाइडली पब्लिश्ड बुक? बिकॉज इनकी अपनी डेफिनेशन टूट जाती है उससे. दैट इज माई चीफ आर्ग्यूमेंट कि याद हो तुम ठीक हो,
یا میرا نبی ٹھیک ہے, یا تو تم سب ٹھیک ہو یا میرا حسین ٹھیک ہے, یا تم ٹھیک ہو یا امام مہدی ٹھیک ہوگا, یا تم ٹھیک ہو یا احمد بن حنبل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ان سب ہستیوں کے ایک طرف, باقی پورے کے پورے دنیا اسلام ایک طرف ہو جاتی تو کفار کو چھوڑے. میں کیسے چوز کر لوں آپ کی ان ڈیفینیشنز کو؟ what kind of rationale is کہ ہم یا تو علماء کو چوز کریں گے یا پھر حسین کو. آپ لوگ علماء کو چوز کر لیں, میں حسین چوز کر لیتا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ کوئی ایک ایسا موقع شیطان جانا نہیں دیتا جہاں پہ یہ آرگیومنٹ نہیں آتا کہ ساحل میاں علماء تو نہیں غلط ہو سکتے تو آپ بھی غلط ہو گے. بالکل میں غلط ہوں گا, اس مقابلے میں تو میں ہی غلط ہوں گا اگر یہ کرائٹیریا ہے تو. مگر کرائٹیریا یہ ہے نہیں نا. کرائٹیریا یہ ہے کہ یا تو آپ کے علماء ٹھیک ہیں یا میرا حسین ٹھیک ہے. That's it. That is the only argument. حسین علیہ السلام نے کعبے کے باہر کھڑے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں غلط نہیں ہوں, غلطی پہ نہیں ہوں, میں خطا پہ نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یا ابن علی تو خطرے میں تو ہے نا, وہ خطرے کا ڈر ہے ہمیں. تو حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سیرہ میں لکھا ہوا ہے, حدیث ہے, ڈائریکٹ سنا رہا ہوں, پڑھیں اس حدیث کو, کہ اگر آپ کو خطا میں یا خطرے میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہو تو میرے نانا نے کیا سکھایا آپ کو, کیا چوز کریں گے آپ؟ خطا چوز کریں گے یا خطرہ؟ یہ بس وہ خطرہ ہی تھا جس کو چوز کر کے بیٹھ گئے کہ خطرہ نہ آ جائے ہمارے اوپر, خطا بے شک آ جائے. دس از خطا کس کا؟ کسی کو کسی کی سینیٹرشپ جانے کا ڈر, کسی کو کسی کی ریپوٹیشن جانے کا ڈر اپنی پارٹی میں, کسی کو کسی کا ووٹ چلے جانے کا ڈر, کسی کو کسی کے صحیح ہو جانے کا ڈر کہ میں غلط نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یہی مودودی صاحب زندہ ہوتے نا, میں دیکھتا کہ ہمارا طیبہ اکیلی کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. یا منور حسن بھی زندہ ہوتے تو. جو کلاسیکل چیزیں ہیں نا وہ صرف اسلام سے لینی ہے آپ نے. مسلم, پاکستانی, دیسی, یہ کلاسیکل کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہمارا کلاسیکل دین میرے نبی و میرے صحابہ کے اوپر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے بس. میں اب عبداللہ بن عباس کی حدیث ادھر سنا دوں, آرام سے کہانی پوری رہتی ہے, مگر میں نہیں سنا رہا کیونکہ میں انہوں نے صحابی کو بھی نہیں بخشنا, اور انہوں نے کہنا ساحل ندیم گالیاں دیتا ہے. اس کا گارنٹیڈ دماغی توان درست نہیں. جیسے کہ ان کے پاس سائیکالوجی کی ڈگری ہے, میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, اگر نتھو بیٹھے میں اور سائیکالوجسٹ کو ایک نتھو بتا رہا ہے سر آپ کی نفسیاتی مرض ہے. اس لائک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے, بل بلا رہا ہے, اور ڈاکٹر کو دیکھ کے کہہ رہا ہے سر مجھے لگتا ہے آپ کے سینے میں درد ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ جو مشینیں میں نے بجلی کی پکڑے ہیں تیرے مرے ہوئے دل کو زندہ کرنے کے لیے, مگر سر مجھے لگتا ہے آپ کے سینے میں درد ہے, آپ کو دل کا مرض ہے. یہ اس سے بھی زیادہ آئرونک بات ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ جب جہالت نہیں ہوتی تو سب سے جلدی کیا چیز آتی ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا, جب جہالت ہوتی ہے تو سب سے پہلے شائبہ علم آتا ہے, آپ کو کانفیڈنس آتا ہے, وہ غطر ایسا کہلاتے ہیں. یہ غطر ایسا کیا مطلب ہے؟ دس از دا ڈیپر لیول آف ایروگینس, یہ کبر ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے ساتھ 80,000 بندہ کھڑا ہے, میں صحیح ہوں, بس یہ میرا کرائٹیریا ہے. میرے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی تو میں صحیح ہوں, یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابی میرے ساتھ اس کینسل کے اوپر میں پورا نہیں ہوتا رہا تو پھر میں ٹھیک نہیں ہوں. اگر میں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں. میں نے حمیرہ کو بار بار بتایا, حمیرہ جو خاتون ہے میرے لیے نمبر 1 خاتون, نمبر 1 کی اکیلی خاتون ہے, مقابلے میں بھی کوئی نہیں نا جو میں کہوں 2 میں سے 1, یہ 25 کروڑ میں سے 1 ہی خاتون ہے. تو میرے لیے تو وہ ہے نا جو حسینی کام کر رہی, تو حسین اکیلے ہی ہوتے بس. جیسے کرائٹیریا سمپل ہے, جو اکیلا کھڑا ہے اس وقت وہ ٹھیک ہے, جو جماعت میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سوری, جماعت ادھر ہوتی ہے اگر ٹھیک ہوتی. سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم نور دا لاسٹ ٹائم.